ہمارے پاس پریڈکشنز میں آ رہے ہیں کنان چودھری صاحب. مجھے عمران خان صاحب پرائم منسٹر نظر آصف علی زرداری صاحب کیسز میں گرفتار ہوتے بھی نظر آ رہے ہیں. کنان چودھری ہر لمحہ پرجوش کے ونر قرار پاتے. 9-0 پر چھاپا مارا گیا. کنان چودھری نے نیا سال شروع ہونے سے پہلے ہی آپریشن کی پیش گوئی کر دی تھی. السلام علیکم، میں ہوں کنان چودھری، ایسٹرو نیمرولوجسٹ. آغاز میں جو ویڈیو آپ نے دیکھی اس میں میری وہ پریڈکشن دکھائی گئی جو نہ صرف ٹھیک ثابت ہوئیں بلکہ اتنی یونیک پریڈکشنز تھیں کہ تمام ٹی وی چینلز نے مختلف ٹی وی چینلز نے ان کو ریپیٹ پہ چلایا اور مجھے اپریشیٹ کیا. یہ ویڈیو آپ کو دکھانے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ آپ کو سمجھ لگ سکے کہ نیمرولوجی کس طرح کام کرتی ہے اور جب پراپر طریقے سے چیزوں کو کیلکولیٹ کیا جائے تو کتنے یونیک اور امیزنگ رزلٹ ہمیں دیکھنے کو مل سکتے ہیں. 2025 کا آغاز ہونے جا رہا ہے اور پاکستانی ہونے کے ناطے ہر انسان کے ذہن میں ایک ہی سوال اٹھتا ہے کہ 2025 پاکستان کے لیے کیسا رہے گا. اور بہت زیادہ اس ٹائم پیریڈ میں یہ سوال کر رہے ہیں لوگ. اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ پاکستان کی جو کرنٹ سچویشن چل رہی ہے اس کے بعد آگے کیا ہوگا تمام لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں. نیمرولوجی کیلکولیشن کے ساتھ میں تمام پریڈکشن آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ پاکستان کے لیے 2025 کیسا ہوگا. اور مجھے پتہ ہے آپ لوگوں کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے کہ عمران خان صاحب کے بارے میں بھی بتاؤں کہ ان کے لیے 2025 کیسا ہوگا، تو ڈیفینیٹلی اس کی ویڈیو الگ سے آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. 2024 کا اختتام ہونے جا رہا ہے تو 2024 کی جو سب سے بڑی پریڈکشنز میں نے نیمرولوجی کیلکولیشن سے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی، ایک نظر اس پہ ڈالتے ہیں، پھر 2025 کو لے کے چلتے ہیں کہ اس کی پریڈکشنز کیا ہیں. 2024 کی سب سے بڑی پریڈکشن جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی وہ یہ تھی کہ 8 فروری 2024 کو الیکشن ہونے تھے. میں نے آپ کو نیمرولوجی کیلکولیشن سے بتایا تھا کہ یا تو الیکشن ڈیلے ہوں گے، اپنی ڈیٹ پر نہیں ہوں گے، یا اس کے ریزلٹس میں ڈیلے آئے گا کیونکہ 8 ڈیلے کا نمبر ہے. ہم نے دیکھا کہ 8 فروری 2024 کو جو الیکشن ہوئے وہ میری پریڈکشن کے مطابق ڈیلے ہوئے. 21 دن کے بعد رزلٹ مکمل آیا اور میں نے آپ کو جو پیشگوئی شیئر کی تھی الیکشن ڈے کے حوالے سے کہ صبح رزلٹ اور ہوں گے اور شام کو اور ہوں گے، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مسلم لیگ نون نمبر 1 پہ آئے گی اس رزلٹ کے نتیجے میں جو اس الیکشن کا آئے گا، اور سیکنڈ ون میں نے آپ کو بتایا تھا پیپلز پارٹی اور دوسری جماعتیں ہوں گی اینڈ پی ٹی آئی، جو بھی میں نے آپ کو نمبر وائز چیزیں بتائی تھی. گورنمنٹ مسلم لیگ نون کی بنی، وہ نمبر 1 جماعت مانی جائے گی جس کی گورنمنٹ بنی. ایک پریڈکشن میں نے آپ کے ساتھ الیکشن کے حوالے سے اور شیئر کی تھی کہ نواز شریف صاحب پاکستان کے وزیر اعظم نہیں بنیں گے. اس وقت بہت زیادہ زور و شور تھا کہ ان کو وزیر اعظم بنانے کے لیے لایا گیا. ان کے کیسز بھی معاف ہو گئے ہیں. ان کے کیسز معاف ہونے کے بعد میں نے آپ کو پیشگوئی کی تھی کہ وہ وزیر اعظم بنتے نہیں نظر آ رہے. میں نے شہباز شریف کو پک کیا تھا کہ وہ وزیر اعظم بن سکتے ہیں. 8 کے عدد کو ایکسپلین کرتے ہوئے جب یہ پریڈکشن میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی، میں نے کہا تھا 8 کا عدد کنٹروورسیز لے کے آتا ہے، ڈیلیز لے کے آتا ہے چیزوں میں، اور 2024 کو جمع کرنے سے 8 کا عدد بن رہا تھا. اس کے بعد ہم کیا دیکھتے ہیں؟ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو پاکستان کے چیف جسٹس بنتے ہیں، ان کی ڈیٹ آف برتھ کا نمبر 8 تھا. 17 کو وہ پیدا ہوئے تھے غالباً. اس کو اگر 26 کو بھی ہوئے ہیں تو 6 اور 2 کو جمع کرنے سے 8 بن رہا تھا. اگر وہ 17 کو پیدا ہوئے تو 7 اور 1 کو جمع کرنے سے 8 کا عدد بن رہا ہے. تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ 8 کی ڈیٹ کو پیدا ہوئے تھے، ان کا نمبر بھی 8 بن رہا تھا. پھر وہ پاکستان کے چیف جسٹس بنتے ہیں. قاضی فائز عیسیٰ صاحب 26 اکتوبر کو پیدا ہوئے ہیں. 6 اور 2 کو جمع کرنے سے 8 کا عدد بن رہا تھا. وہ 17 ستمبر کو، جس کو اگین 17 کو جمع کریں تو 7 اور 1 کو جمع کرنے سے 8 کا عدد بن رہا تھا. 8 فروری کو الیکشن ہوئے جس میں دھاندلی ہوئی. تمام پارٹیز نے کہا ڈیلے آیا الیکشن کے رزلٹ میں. اس کے بعد سیکنڈ چیز کیا ہوئی کہ 17 کو، یعنی جس کو 7 اور 1 کو جمع کرنے سے 8 کا عدد بن رہا تھا، پاکستان کے چیف جسٹس کا انتخاب کیا گیا قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا. 8 کو انہوں نے جوائن کیا، اپنا آفس حلف لیا. وہاں سے جسٹس سسٹم کے لیے پرابلمز کھڑی ہوئیں اور انسانی حقوق کے لیے پرابلمز پاکستان میں آنا شروع ہو گئیں. اس کے بعد
26ویں آئینی ترمیم پاکستان میں کی جاتی ہے. 6 اور 2 کو جمع کرنے سے پھر سے 8 کا عدد بن کے آ رہا تھا. 26ویں آئینی ترمیم کی جاتی ہے جس کے نتیجے میں جو چیف جسٹس بن رہے تھے ان کو بائی پاس کر کے جسٹس یحییٰ افریدی صاحب کو پاکستان کا چیف جسٹس بنایا جاتا ہے نئے لاء کے اکارڈنگ. اینڈ یحییٰ افریدی صاحب جو ہیں انہوں نے 26 کو اپنا حلف اٹھایا جس کو 6 اور 2 کو جمع کرنے سے پھر سے 8 کا عدد بن رہا تھا. جس کے بعد میں نے یہ پیش گوئی کی کہ پاکستان میں جسٹس سسٹم انسانی حقوق کے لیے اور دوسری چیزوں کے لیے ویسا ہی رہے گا جیسا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے دور سے چلتا آ رہا ہے، کیونکہ 8 کا نمبر ابھی تک جان نہیں چھوڑ رہا تھا، 8 کا عدد آ رہا تھا. جبکہ بہت سارے تجزیہ نگار کہہ رہے تھے کہ اب جسٹس سسٹم میں یہ چینجز آ جائیں گی، وہ چینجز آ جائیں گی، لیکن میں نے آپ کو نیمرولوجی کیلکولیشن سے یہ بتایا کہ 8 کا عدد ان کے حلف میں بھی آ رہا ہے، تو جسٹس سسٹم ویسے کا ویسے ہی رہے گا جیسا چلتا آ رہا تھا. پھر پاکستان تحریک انصاف نے ایجیٹیشن کا اعلان کیا تو میں نے آپ کو ایک ویڈیو بنا کے پیش گوئی شیئر کی کہ 26 کی جو رات ہے، 26 کی جو ڈیٹ ہے وہ پاکستان کے لیے بہت زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتی ہے، اللہ نہ کرے، کیونکہ داد و شمار ایسا بتا رہے تھے. آپ نے دیکھا کہ 26 کو بہت زیادہ جو ہے معاملات خراب ہوئے اور بہت سارے لوگوں کی شہادت کی خبریں موصول ہوئی، جس میں رینجرز اہلکاروں کی شہادت بھی تھی اور ابھی تک دعوے کیے جا رہے ہیں. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 8 کا نمبر ڈیلیز لے کے آتا ہے، کنٹروورسیز لے کے آتا ہے. تو ایک نظر ذرا ڈالیں، 8 فروری کے الیکشن کنٹروورشل، 17 ستمبر 8 کے عدد کو جو ہے چیف جسٹس آف پاکستان کی تعیناتی جو ہے وہ کنٹروورشل. اس کے بعد 26ویں ترمیم 8 کے عدد پہ ایڈ ہو رہی ہے، وہ کنٹروورشل. اس کے بعد جو پاکستان کے کرنٹ چیف جسٹس آف پاکستان ہے وہ ایک قانون کو بائی پاس کرتے ہوئے نیا قانون بنا کے ان کو حلف اٹھوایا گیا 26 کو، وہ بھی کنٹروورشل ہے. اور 26 کو کتنے لوگ شہید ہوئے، کیا معاملات ہوئے، آج تک یہ کنٹروورسی ختم نہیں ہوئی. آپ ذرا غور کریں، 2024 کو ایڈ کرنے سے 8 کا عدد بن کے آ رہا تھا اور اس 8 کے عدد کی کنٹینیوٹی آپ دیکھیں کہ کتنی پرابلمز رہیں اور ہر پرابلم میں 8 کا عدد آپ کو نظر آئے گا. بہت ساری اور بھی چیزیں ہیں 8 کے عدد سے ریلیٹڈ، بٹ ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی. میں نے آپ کو نیمرولوجی کو سمجھانے کے لیے پچھلی پریڈکشن کو ریوائز کیا ہے. اب نئے سال کی بات کرتے ہیں. 2025 کو اگر ہم جمع کریں تو 2 + 0 + 2 + 5 کو جمع کرنے سے 9 کا عدد آتا ہے. نیمرولوجی کے مطابق جو ہے 9 کا عدد جو ہے یہ بن کے آ رہا ہے 2025 جو آنے والا سال ہوگا. اس میں 2 طرح سے پاکستان کی پریڈکشنز آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. ایک یہ کہ آنے والے سال کا عدد کیا بن رہا ہے، دوسرا یہ کہ پاکستان کے لیے اس کے میننگ کیا ہوں گے، اور تیسرا اسپیکٹ یہ ڈسکس کروں گا نیمرولوجی کیلکولیشن سے آپ کے ساتھ کہ آئندہ پاکستان کا جو سال چل رہا ہے ڈیٹ آف برتھ کے مطابق، اس کے مطابق چیزیں کیا ہوں گی. تو 9 کے سال کا آغاز ہونے جا رہا ہے. یونیورسل ایئر اس کو نیمرولوجی میں کہیں گے 9 کا، کیونکہ 9 کا عدد آخری ہوتا ہے 1 سے لے کے 9 تک. اس کے بعد جتنے عدد ہوتے ہیں وہ جمع کرنے کے بعد اسی عدد پہ واپس آتے ہیں جس میں جمع کیا جاتا ہے ان کو. 9 کے عدد کی اگر میں بات کروں، یونیورسل ایئر نمبر 9 کا سال ہو تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اختتام، تبدیلی اور تکمیل سے ریلیٹڈ اس کے میننگز ہوتے ہیں. یعنی کہ 9 کا سال نیمرولوجی میں اختتام کا سال ہوتا ہے، ایک سائیکل کمپلیٹ ہوتا ہے 1 سے لے کے 9 تک جتنے اعداد ہیں ان میں ایک سائیکل کمپلیٹ ہوتا ہے اور نئے سائیکل کا آغاز ہوتا ہے، تکمیل ہوتی ہے چیزوں کی، اور اس کے بعد پھر نیکسٹ ایئر جو 1 کا آئے گا اس میں نئی چیزوں کا آغاز ہوگا. لیکن 9 کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تمام ایک سائیکل کمپلیٹ ہونے جا رہا ہے. یہ ایک ایسا سال ہوگا 2025 جس میں پرانا سائیکل ختم ہوگا، نئے سائیکل کا آغاز ہوگا. اور اس ٹائم پیریڈ میں جو ہے تمام لوگ، تمام کنٹریز انکلوڈنگ پاکستان تجزیہ کریں گے کہ انہوں نے کن چیزوں کو اپنانا ہے آگے اور کن چیزوں کو نہیں لے کے چلنا. اس کے اوپر انالیسز ہوگا اور ڈیفینیٹلی ہم پاکستان کی بات کر رہے ہیں، ہمارا فوکس پاکستان پہ رہے گا. یہ سال عالمی سطح پر
इंसानियत के मफाद के लिए काम करने के हवाले से अच्छा रहेगा और आलमी मसाइल पर भी तवज्जो रहेगी। पाकिस्तान की स्पेसिफ़िकली अगर मैं बात करूं तो पाकिस्तान जो है इस साल में अपनी गलतियों से सीख के आगे बढ़ेगा। पाकिस्तान में जितने मामलात ख़राब हैं पाकिस्तान में वो चेंजेस की तरफ जाएंगे और तमाम चीज़ें जो गलत हुई हैं पाकिस्तान में उनको बेहतर करने के लिए नए इक़दामात उठाए जाएंगे और इसमें बियॉन्ड द पार्टी बहुत सारे लोग मिल के आगे बढ़ने के लिए सोचेंगे और यहाँ तमाम चीज़ें इख्तिताम पजीर होने की तरफ जाएंगी। पाकिस्तान की डेट ऑफ बर्थ को अगर मैं देखूं तो पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को मार्ज़ वजूद में आया है। अगर 14 जमा अगस्त के 8 जमा 1947 को जमा करते हैं तो टोटल अदद 7 बन के आता है, जिसको हम पाकिस्तान का डेस्टिनी नंबर कहेंगे या पाकिस्तान की किस्मत का नंबर कहेंगे। तो जब 7 के अदद को मैं 9 के अदद के साथ कैलकुलेट करता हूं, जो कि 2025 9 का अदद बन के आ रहा है, तो ये तरक्की का साल होगा, पाकिस्तान के लिए तज्ज़िये का साल होगा और गहरे सोचो फ़िक्र से रिलेटेड ये साल होगा। इस साल को 2025 में जमा करते हैं तो हमारे पास अगेन 7 का अदद आता है, जो कि पाकिस्तान की डेस्टिनी का नंबर है। पाकिस्तान के अंदर 2025 में सियासी, इक्तसादी और समाजी तब्दीलियाँ आएंगी। जो पुराने मसाइल थे और जितनी भी किस्म के मसाइल थे वो इख्तिताम पजीर होते हुए नज़र आ रहे हैं, चाहे फिर वो रजीम चेंज से रिलेटेड मसाइल हों या आउट ऑफ द वे जाके कोई लॉ पास किया गया हो या जितने ऐसे मसाइल जो पाकिस्तान के लिए अच्छे नहीं हैं, पाकिस्तान की तरक्की में रुकावट का बायस बन रहे थे, वो इख्तिताम पजीर होंगे, उनकी तकमील होगी और नई चीज़ों का आगाज़ होगा, पुराने मसाइल ख़त्म होंगे। ये एक ऐसा साल है जिसमें पाकिस्तान में ठोस फैसले किए जाएंगे, ठोस तब्दीलियां आएंगी और पाकिस्तान नई सिमत में 2025 में आगे बढ़ता हुआ इंशाल्लाह हमें नज़र आएगा। अब 7 के अदद पे मज़ीद नज़र डालो जो पाकिस्तान की डेस्टिनी का नंबर है, तो पाकिस्तान में माजी के फ़ैसलों पर गौर किया जाएगा। बहुत सारे ऐसे फ़ैसले जुडिशरी के थ्रू भी रिवर्स हो सकते हैं, जो गलत किए गए थे उनका जायज़ा सियासी तौर पर भी लिया जाएगा और कानूनी तौर पर भी लिया जाएगा। पुराने फ़ैसलों पे गौर किया जाएगा, जहां सही करने की गुंजाइश होगी उन चीज़ों को सही किया जाएगा और आगे के लिए बेंचमार्क सेट किए जाएंगे। मुस्तकबिल के हवाले से बहुत बड़े लेवल पे चेंजेस पाकिस्तान में होंगी, चाहे वो कानूनी तौर पे हों या अदारा जाती तौर पे हों, पाकिस्तान में बहुत बड़े लेवल पे तब्दीलियाँ आएंगी। 7 के अदद को अगर मैं देखूं तो पाकिस्तान को आलमी सतह पर मज़ीद पजीराई मिलेगी और नए एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के मामलात शुरू हो सकते हैं। ऐसे मुल्कों के साथ तजारत भी देखने को मिल सकती है जिसके साथ अभी तक तजारत ना हुई हो। अब लॉ एंड ऑर्डर की अगर मैं बात करूं तो इंसानी हकूक़ से रिलेटेड बहुत ज़्यादा चेंजेस पाकिस्तान में आती हुई मुझे नज़र आ रही हैं। शायद अब इंसानी हकूक़ से रिलेटेड मामलात जो है उसमें भी इस्लाहात की जाए, ह्यूमन राइट्स पे फोकस किया जाए और इस हवाले से आलमी तौर पे भी पाकिस्तान पे प्रेशर रहेगा। सियासत की अगर मैं बात करूं पाकिस्तान के हवाले से तो 9 और 7 के अदद को मद्देनज़र रखूं तो पाकिस्तान में सियासी तब्दीलियां रूनुमा होती हुई नज़र आ रही हैं मुझे। 2025 में पाकिस्तान में सियासी तब्दीलियां आएंगी। पाकिस्तान की करंट गवर्नमेंट जो भी चल रही है शहबाज शरीफ साहब की, ये भी तब्दील होती नज़र आ रही है 2025 में और पाकिस्तान अपने खारजी और दाखिली मसाइल को भी हल करने की जानिब आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। सियासी तब्दीली के साथ साथ समाजी तब्दीली भी पाकिस्तान पे बड़े लेवल पे नज़र आ रही है पाकिस्तान के अंदर इंशाल्लाह फ्यूचर में, और 2025 में निज़ाम की तब्दीली भी पॉसिबल होती हुई नज़र आ रही है, जो ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर से आवाज़ें उठेंगी बल्कि इंटरनेशनल जो है वो भी कहीं ना कहीं प्रेशर रहेगा पाकिस्तान के ऊपर कि इसमें चेंजेस लेके आई जाए। सो पाकिस्तान में निज़ाम की तब्दीली भी इंशाल्लाह पॉसिबल होगी। 2025 में हुकूमती तब्दीली होती भी नज़र आ रही है और पॉलिटिकल चेंजेस भी बहुत बड़े लेवल पे होती हुई नज़र आ रही है। ये साल पाकिस्तान के लिए 2025 का साल पाकिस्तान के लिए सियासी समाजी फ़ैसले करने के हवाले से बहुत अहम साल बनता हुआ नज़र आ रहा है। पाकिस्तान में इस साल में
بہت زیادہ تبدیلیاں آئیں گی، پرانی حکومتیں ختم ہوتی نظر آ رہی ہیں، نئے مرحلے کا آغاز ہوگا پاکستان میں 2025 میں انشاءاللہ، اور پاکستان کی تمام پولیٹیکل پارٹیاں اور ادارے اس بات کا جائزہ لیں گے کہ کون سی غلطیاں ہم نے کی ہیں جس کی وجہ سے پاکستان آج یہاں پہ کھڑا ہے، تو پاکستان کو یہاں سے آگے لے کے جانے کی طرف چیزیں بڑھیں گی، اور معافی تلافی کے معاملات بھی ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں پولیٹیکل چیزوں کے اندر، اداروں اور پولیٹیکل پارٹیوں کے اندر جو بھی ہے، اور تمام پارٹیوں کو ایک سپیس اور جگہ بھی ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ عالمی سطح پر بھی پاکستان کے انسانی حقوق کے حوالے سے جو ہے وہ چیزیں ڈسکس ہوں گی، اور بہت بڑے لیول پہ ڈسکس ہوں گی، اور پاکستان کے اوپر بیرونی پریشر بھی اس حوالے سے بنتا ہوا نظر آ رہا ہے، کیونکہ نیمرالوجی کیلکولیشن سے چیزیں نظر آ رہی ہیں، اور اسی حوالے سے بہت بڑے لیول پہ ہیومن رائٹس کے لاز میں بھی پاکستان کو چینجز کرنا پڑیں گی۔ اب پازیٹیو سائڈ کو دیکھتے ہیں پاکستان کی، تو نئی ترقی کے رستے کھل سکتے ہیں، تبدیلیوں کا آغاز ہوگا، یہاں پہ پرانی چیزوں کو ختم کرنے میں پاکستان کو کافی ٹائم لگے گا، بٹ دا تھنگ از کہ انشاءاللہ نئے دور کا آغاز ہوگا جس میں پولیٹیکل چینجز اور دوسری چیزوں میں تبدیلی آئے گی۔ ہیومن رائٹس کے حوالے سے یہ سال بہت بہتر ہوگا۔ اگر میں اس کو کنکلوڈ کروں تو 2025 پاکستان کے لیے تبدیلی کا سال ہوگا، حکومت کی تبدیلی بھی ہوگی، اور ہیومن رائٹس کے حوالے سے پازیٹیو پیش رفت ہوگی انشاءاللہ۔ اکانومی کے حوالے سے بھی چیزیں بہتر ہوں گی مڈ ایئر کے بعد، اینڈ داخلی اور خارجی معاملات پہ جو ہے وہ غور و فکر کیا جائے گا، اس کو بہتر بنانے کی کوشش کی جائے گی تمام پارٹیز اور اداروں کی طرف سے، اور یہ ملک اب ہمارا جو کنٹری ہے یہ اپنی ماضی کی غلطیوں سے سیکھنے کے بعد چیزوں کو چینج کرے گا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا غلطیوں سے سیکھ لے گا، چینجز آئیں گی اس میں۔ غلطیاں جتنی بھی ہوئی ہیں ماضی کے اندر، اداروں سے ہوئی ہیں، پولیٹیکل پارٹیوں سے ہوئی ہیں، یا چند افراد سے ہوئی ہیں، جن لوگوں سے بھی ہوئی ہیں، ان غلطیوں پر نہ صرف توجہ دی جائے گی، اس کا حل نکالنے کی کوشش کی جائے گی، اور پاکستان درست سمت کا تعین کرے گا 2025 کے اندر۔ باقی عمران خان صاحب کے بارے میں اور جو انقلاب کی پریڈکشن میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی اس کے بارے میں الگ سے ویڈیو شیئر کروں گا، وہ کیلکولیشنز الگ ہیں، میں نے سوچا کہ آپ کو تمام ٹاپکس پہ اپڈیٹس دوں 2025 کی کیلکولیشن کو لے کے۔ ویڈیو تھوڑی لمبی ہو گئی ہے، بٹ میں نے کوشش کی ہے کہ ڈیٹیلز کے ساتھ یہ پریڈکشن آپ کے ساتھ شیئر کی جائے۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، مجھے کمنٹس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا، اور دوسرے کسی ٹاپک پہ اگر آپ میری پریڈکشنز جاننا چاہتے ہیں مجھے ضرور بتائیے گا۔ دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا، 2025 ہم سب کے لیے اچھا ہو، میں یہ دعا کرتا ہوں، آپ بھی میرے لیے دعا کیجیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تھینک یو سو مچ، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، ٹیک کیئر، گڈ بائے، اللہ حافظ۔